المعصومين المظلومين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صلوات۔ آج تو ماشاءاللہ سے مجمع بھی کافی ہے، دوسری نشست ہے، تو جب مجمع کافی ہے تو صلوات ایسی باواز بلند پڑھیں کہ میرا پڑھنے میں دل چاہے، باواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، وقار رسول اور آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ جو میرے مومن بھائی کل موجود نہیں تھے آج تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے راتیں بڑھتی جائیں گی مجمع بھی بڑھے گا، لوگ بھی بڑھیں گے، آپ سے گفتگو بھی بڑھے گی۔ جو حضرات کل نہیں تھے جو آج آئے ہیں ان کے لیے میں جلدی ترجمے کو دہرا کر گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا۔ جو آیت میں نے قبلہ عنوان میں رکھی ہے یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اور اس آیت میں اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کر رہا ہے، جواب بھی خود دے رہا ہے۔ پوری توجہ، یہ حیدرآباد کا پڑھا لکھا چنا ہوا مجمع میں انسانی تشریف فرما ہے، جنہوں نے زندگی میرے بابا عبدالحکیم کو اس مقام کو سنا ہے۔ میری پوری کوشش رہے گی کہ اس عشرے میں کچھ جھلکیاں اپنے بابا کی جو نوجوانوں نے عبدالحکیم کو نہیں سنا، کچھ جھلکیاں ان کو پیش کروں تاکہ میرے بابا کی یاد پھر اسی مقام پہ تازہ ہو جائے۔ تو ارشاد خداوندی ہے، اللہ سوال پوچھ رہا ہے پھر جواب بھی خود دے رہا ہے۔ اللہ نے کتنا سوال پوچھا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو، تم کافر کیسے بن سکتے ہو۔ سائیں عنایت شاہ، آج میں ابتدا میں یہ جتنے نوجوان آئے ہیں جنہوں نے میرا حوصلہ بلند کیا ہے، ابتدا میں عمار یاسر کا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ نوجوانوں مرتے دم تک تمہیں علی بادشاہ کا واسطہ یاد رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کافر کیسے بن سکتے ہو۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ قرآن میں لکھتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پہ لکھتے، کافر وہ جن کو اللہ نے قرآن میں کافر لکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پہ میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے۔ دیکھو میں آیت میں نے کل بڑی تفصیلی بات کی ہے، نیٹ پہ سن لینا، میں صرف جلدی ترجمہ دہرا کے موضوع کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ کیا تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے، تھا نہیں ہے، تھا نہیں، گندھر صاحب ہے۔ اب اللہ نے قبلہ یہ سوال پوچھ کے پھر آگے جواب دیا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔
اللہ نے کہا پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی لاہور صاحب اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے قرآن اور رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ جس نے دونوں کو پکڑا، قبلہ پتہ چلا، جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کافی سمجھا تو اللہ نے کہا وہاں کفر بھی رہے گا، گمراہی بھی رہے گی۔ پوری توجہ۔ اب میں آج تقریر کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں کل رات میں نے ختم کی وہیں سے تقریر کا آغاز کروں گا، کیونکہ جو نوجوان مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو خطیب وہ ہوتا ہے جو موضوع سے نہ ہٹے، موضوع سے نہ ہٹے۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے 1 گھنٹہ نکالنا اور بات ہے، موضوع پہ بات کرنا اور بات ہے۔ کل میں نے جہاں تقریر ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ میں نے تقریر کو کل جہاں ختم کیا تھا وہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ ہود کی پہلی آیت میں اللہ نے شاہنواز صاحب کہا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ نے کہا کچھ ایسی ہستیاں ہیں، پوری توجہ، جہاں تقریر کو کل ختم کیا تھا وہیں سے لے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح میں نے نازل کیا۔ جو بھی ہے آل محمد سے دور ہے۔ کیا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح میں نے نازل کیا۔ میں نے یہاں گفتگو ختم کی تھی، یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ مشہور حدیث ہے رسول کی، مشہور، کئی قبلہ کتابوں میں ہے۔ ایک کتاب کو میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں، تاریخ بغداد، اس میں بھی رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے کہا یا علی میں لڑوں گا تنزیل قرآن پر۔ یار یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، تم نے تو ابتدا میں اتنا بولا تھا، میں تو سمجھا تھا سارے بات کرو گے۔ یا علی میں لڑوں گا تنزیل قرآن پر، آپ لڑیں گے تعویل قرآن پر۔ میں لڑوں گا تنزیل قرآن پر، آپ لڑیں گے تعویل قرآن پر۔ اب یہ تو ہوگی قبلہ حدیث کی بات، پر آؤں سائن وشو قدم کا تک پہلی دفعہ بھی پڑھا، پر آؤں 8-10 سالوں کا سجے پاکستان میں بھی پڑھا، جے کے معلوم خبر آ یہ سجے سندھ ڈبانی مجھے سامنے بیٹھے ہیں۔ دیکھو نوجوانوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی یہ تو حدیث ہے،
اختلافات بھی ہوتے ہیں، قرآن میں کہیں ہے پوری توجہ، قرآن میں کہیں ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ اس قرآن کی تعبیر کو جانتا کون ہے؟ حیدری، پوری توجہ۔ یہ عبدالحق کا بیٹا بات کر رہا ہے، ذہن کھول کے میرے سامنے بیٹھو۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اللہ نے کہا اس قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پوری توجہ نوجوانوں، پوری توجہ۔ اللہ نے کہا اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ افتخار بھائی، اللہ کہہ رہے اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے اس قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ رسول حدیث میں کہہ رہا ہے میں لڑوں گا تنزیل قرآن پہ، علی لڑے گا تعبیر قرآن پہ۔ او میرے خاموش دوست، کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے۔ رسول حدیث میں کہہ رہا ہے میں لڑوں گا تنزیل قرآن پر، علی لڑے گا تعبیر قرآن پہ۔ علی کے لیے تنزیل نہیں کہا، او میرے خاموش دوست، علی کے لیے تنزیل نہیں کہا، تعبیر کہا، تعبیر۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا، ایک میں جانتا ہوں۔ حیدری، بڑا جملہ، بڑا جملہ، بڑا جملہ۔ ایک میں جانتا ہوں، یا وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم۔ کے میڑو کوئی منہ سزا اور سبن جو سزا، جو ملن کے میڑو کوئی منہ سزا، پٹھی لائے پینجے ساکی تھو سوار آہے اسد اللہ کے عطا جو آدھا، قلعے ویر کٹک میں حامی ہمت تھیا، جابل گلفکار ہلدم آئے رتھ میں، نانگا ہلیا نانیے اینگلا چاہلی، دیکھی جن دوا کا میسی ملی، آگا جن علی آؤ نہ جی اندی انہیں رہی ہے۔ ایک میں، اب دیکھو یہ خدا کی قسم آج تو ماحول ایسا خوبصورت ہے کہ پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے تو میں کہاں لے کے چلا جاؤں۔ کیا اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو میرے نوجوانوں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اس قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا، ایک میں جانتا ہوں۔ یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ پوری توجہ۔ اب میں سمجھاؤں کیونکہ بات اب کھل کے کرنی پڑے گی۔ قبلہ پڑھا لکھا مجمع سامنے بیٹھا ہے، یہ قدم کا ایک انٹرنیشنل لیول کی جگہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ نجف صرف ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ علی کے قدموں میں بیٹھ کے وہی پڑھے گا جس کو علی چاہے گا۔
علم ہے سر، پوری طرح علم ہے سر، راسخون ہے مضمون۔ ایک ہوتا ہے گلاس میں پانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، دماغ کھولو۔ ایک ہوتا ہے راہو صاحب گلاس میں پانی، ایک ہوتا ہے پانی میں گلاس۔ حیدری ابھی بھی چپ کر کے بیٹھو، میں نے کہا ایک ہوتا ہے گلاس میں پانی، ایک ہوتا ہے پانی میں گلاس۔ نوجوان کی جملہ سمجھ جاؤ گے، نسلوں کو کام آئے گا، نسلوں کو کام آئے گا۔ اب قبلہ مجھے پیاس لگی، میں نے کہا پانی پلاؤ، کیونکہ گلاس میں پانی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ گلاس میں پانی ہے، لے کے آیا سائنی نائب صاحب، میں نے پیا، بڑا جملہ نوجوانوں، بڑا جملہ۔ میں نے کہا گلاس میں پانی ہے، میں نے قبلہ پانی کیا، ختم ہو گیا۔ افتخار صاحب میں نے کہا اور لے کے آؤ، پھر لے کے آئے، میں نے پھر پیا، پھر ختم ہو گیا۔ لیکن نوجوانوں اگر پانی میں گلاس ہو، میں کتنا بھی پیوں پانی ختم نہیں ہوگا۔ بڑا جملہ میرا کھا گئے، بڑا جملہ میرا کھا گئے۔ آنکھیں کھول، کان کھول کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نیند نہیں کرنی، آنکھیں کھول، کان کھول کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پانی پلاؤ، گلاس میں پانی، میں نے پیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر پانی میں گلاس ہو، میں کتنا بھی پانی پیوں گا پانی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پانی میں گلاس ہے، پانی میں گلاس ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ جو چاہے ان سے پوچھو، یہ کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہمیں نہیں آتا۔ تم ختم ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کبھی بھائی ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ یہ تو آج تو دوسری تقریر ہے، یہ تو آنے والی تقریروں میں بات کھلے گی، کھلے گی بات، کھلے گی۔ آہستہ 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 تمہارے ذہنوں کے قریب آؤں گا۔ اب آؤ جہاں مجھے تمہیں آج لے کے چلنا ہے، اس کے لیے تھوڑی اور میں تم سے قریب آ کر بات کرتا ہوں، تھوڑا اور قریب آ کر بات کرتا ہوں، پوری طرح تھوڑا اور قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ دیکھو دو سلسلے چلے، میرا موضوع یاد رکھنا، وقار رسول، آل رسول، وقار رسول، آل رسول، دو سلسلے چلے، دو۔ ایک جناب اسحاق کا سلسلہ چلا، ایک جناب اسماعیل کا سلسلہ چلا۔ میں جو آیت ابھی آگے پڑھوں گا، مجھے اس کے لیے تم سے دو تین باتیں کرنی ہیں۔ کیا دو سلسلے تھے، دو
یہ تو آنے والی تقریروں میں اور واضح کروں گا کہ 2 سلسلے کہاں سے چلے کیا، لیکن مجھے صرف جو آیت پڑھنی اس کے لیے تھوڑا سا تمہیں بیدار کرنا ہے۔ 2 سلسلے چلے، ایک اسحاق کا، ایک اسماعیل کا۔ عیسیٰ کی جو کڑی ملتی ہے وہ اسحاق کے سلسلے سے، ہمارے رسول کی جو کڑی ہے وہ ہے اسماعیل کے سلسلے سے۔ میں چہرے بھی پڑھا ہوں، تمہارا ذہن بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا عیسیٰ کی کڑی اسحاق کے سلسلے سے، اسماعیل کے سلسلے سے رسول کی کڑی۔ اب جو آیت پڑھا ہوں اس کو ذہن میں کھول۔ پہلے تو میں تم سے یہ فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ بتا عیسیٰ افضل یا تیرا رسول افضل؟ حیدری، عیسیٰ افضل یا رسول افضل؟ رسول افضل۔ پوری توجہ سائن میں خدا کی قسم جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اگر میں تمہیں سمجھا سکا تو آج یہ واقعی قدم کا نجف نہ بنے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ پوری طرح جب جناب مریم سے کہا، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ پوری توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ کس کا بچہ ہے؟ کہاں سے لائی؟ بی بی خود نہیں بولی، حیدری، حیدرآباد والوں، تم نے حیدرآباد میں بڑے بڑے ذاکر سنے ہوں گے، عبدالحکیم کے بیٹے کو بھی سن کہ کہنا کیا چاہتا ہے، خود نہیں بولی، اشارہ کیا بچے کی طرف، اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ جملے ہیں سورت مریم کے۔ بچے نے کہا قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، دے گا نہیں۔ کہاں پیچھے رہ گئے میرے بھائی؟ میں نے تو تعریف کی تھی، تمہاری پیچھے کہاں رہ گئے؟ میں اللہ کا عبد ہوں۔ میں جعفری صاحب کہتا ہوں کہ جب نتیجہ ان کے حوالے کروں گا یہ آج واقعی قدم کا نجف نہ بنے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ کیا؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ 40 برس کے بعد نہیں بنایا۔ او میرے خاموش دوست، او میرے خاموش دوست، او اللہ نے مجھے قبلہ آپ کی مسکراہٹ آگے چہرے پہ میری ایک ایک کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے۔ کیا؟ اللہ نے، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر۔ میں نوجوانوں آگے نہیں چلوں گا جب تک شاید کوئی مومن بات نہیں کرے گا۔ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ توجہ میری طرف۔ میں نے کہا قبلہ یہ کیا؟
سوال ہو رہا تھا مریم سے، پہنچنے کی کوشش کر میرے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں سوال ہو رہا تھا بی بی سے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہ اپنی ماں کی گواہی دینے کے بجائے اپنا بتا رہا ہے۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا۔ یہ اپنی ماں کی گواہی دینے کے بعد بجائے اپنا بتا رہا، اپنا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بڑا جملہ آج دوسری تقریر میں کہنے جا رہا ہوں، بڑا جملہ، بڑا جملہ۔ قبلہ تھے یہودی، حیدری، ایک منٹ نعرہ نہیں لگانا، میری پیغام سننا، میرا پیغام کیا تھے؟ یہودی تھے، یہودی خاموش ہو گئے، تھے یہودی خاموش ہو گئے۔ ان کو یقین ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ جس کا بیٹا آتے ہی معصوم ہوتا ہے اس کی ماں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ پوری توجہ، میں نے کہا دماغ کھول، دماغ کھول۔ تھے یہودی، تھے یہودی، تھے یہودی، سائیں شاہنواز سائیں تھے یہودی جعفری صاحب، لیکن اتنا جانتے تھے کہ جس کا بیٹا آتے ہی معصوم ہو اس کی ماں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نوجوانوں، اب اگر یہ قدم کا نجف نہ بنے تو میں بھی دیکھتا ہوں، اس کی ماں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ارے میں کہتا ہوں لوگوں، ہے تمہاری سوچ کے، ارے عیسیٰ آپ نے ہی انجیل پڑھے تو اس کی ماں معصومہ، اور علی آپ نے ہی قرآن پڑھے تو ہم جیسا۔ الرحمن علم القرآن، نئی آیت دے سراسر آن ایمان، انما یرید اللہ ویطہرکم تطہیرا۔ ونی کھولے اس قرآن تے انیا بتھے گمان تے بولا نہ تو تے لگی مل کے حیدری۔ ارے عیسیٰ آتے ہی انجیل پڑھے تو اس کی ماں معصومہ، اور علی آتے ہی رسول کی گود میں قرآن پڑھے۔ تعجب ہے تمہاری سوچ پہ مجھے، تعجب ہے تمہاری سوچ پہ مجھے، تعجب ہے تمہاری سوچ پہ مجھے۔ چلو آؤ آؤ، میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھو، ذہن میں کہ ہمارا رسول سب سے پوری طرح۔ اب چلتا ہوں میں قرآن کی طرف، پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ صافات، پوری طرح ارشاد ہو رہا ہے سورۃ صافات، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کافر اور مشرک کہتے ہیں، پوری توجہ، پھر توجہ، کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر اور مشرک کہتے ہیں
کہ ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دو. بڑا جملہ میرا کھا گئے. کافر اور مشرک کس کے لیے کہہ رہے؟ ختمی مرتبت کے لیے کہہ رہے. کیا ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ حیدرآباد والوں پتا چلا کہ رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکوں کی اور کافروں کی پرانی عادت ہے. رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکوں کی اور کافروں کی پرانی عادت ہے. اللہ نے آگے کہا بل میرا رسول دیوانہ نہیں. میرا رسول دیوانہ نہیں. جاءہم بالحق، وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے. وصدق المرسلین، اور اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کی. نوجوانوں یہ بڑا جملہ ہے. اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کی. تمام انبیاء کی تصدیق کی. پتا چلا آدم بن رہا تھا، رسول دیکھ رہا تھا. سارے بات پر میرے ساتھ، سارے بات پر آدم بن رہا تھا، رسول دیکھ رہا تھا. عیسیٰ آسمان پہ جا رہا تھا، رسول دیکھ رہا تھا. ابراہیم کو امامت مل رہی تھی، رسول دیکھ رہا تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی تصدیق کی رسول نے. نوجوانوں تھوڑا سہن چڑھاؤ یہاں پہ. پتا چلا ہم نے، میں اس وقت شیعوں کو مخاطب کیا، ہم نے قبلہ آدم کو اسی لیے مانا کہ رسول نے تصدیق کی. ہم نے آدم کو اسی لیے مانا، رسول نے تصدیق کی. عیسیٰ کو کیوں مانا؟ رسول نے تصدیق کی. ابراہیم کو کیوں مانا؟ رسول نے تصدیق کی. ارے اگر یہ آیت ہی سمجھ لیتا تو شیعوں کو کافر کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑتی. پوری توجہ دیکھو، تھکنا نہیں. کل سے تو قبلہ پہلی محرم ہے، مجھے دن میں حیدری، مجھے دن میں دو اشرے پڑھنے ہیں، عشاء پڑھنا ہے، ادیرو پڑھنا ہے، پھر قدم کا پڑھنا ہے. تھکنا نہیں، بول دیا نا. میں نے کہا اگر تو یہ آیت سمجھ لیتا تو شیعوں کو کافر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے آدم کو اسی لیے مانا کہ رسول نے تصدیق کی. عیسیٰ کو اسی لیے مانا کہ رسول نے تصدیق کی. ابراہیم کو اسی لیے مانا کہ رسول نے تصدیق کی. پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم نے تمام انبیاء کو اسی لیے مانا کہ رسول نے تصدیق کی. تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے دکھاؤ کہ رسول نے تصدیق کی ہے یا نہیں. کسی کو منوانا ہے
رسول نے تصدیق کی، رسول نے تصدیق کی. اب سوال اٹھتا ہے، سوال کتنا ذہن ہے نا، سوال اٹھتے ہیں. میں بزرگوں کو نہیں کہوں گا، انہوں نے بڑے بڑے علماء سنے جن کی میں جوتی کی بھی برابر نہیں. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو میرے ہم عمر ہیں، میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں سوال آتا ہے نا بھائی، رسول کو جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کی، اب عمار یاسر کو بتاؤ اب رسول کی تصدیق کون کرے؟ حیدری سوال ہے، سوال ہے، سوال ہے کتنا پوری طرح آپ کی دعائیں مجھے چاہیے پوری طرح. کیا کتنا سوال ہے؟ رسول کو کتنا جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کی. میں پھر جملہ وہ کہوں گا کہ میں کہوں گا کہ پھر قدم کا نجف بنے گا. کیا میں نے کہا رسول کو جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کی. اب ہم شیعوں کو جواب دو، بتاؤ رسول کی تصدیق کون کرے گا؟ جو 40 سال خود پوچھتا رہا. جواب دے مجھے. رسول کو جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تصدیق کی. اب بتاؤ رسول کی تصدیق کون کرے؟ بت پرست کا بیٹا. نوجوانوں پتا چلا اب جو رسول کی تصدیق کرے گا وہ تمام انبیاءوں سے افضل ہوگا. جو رسول وہ تمام انبیاءوں سے افضل ہوگا، افضل ہوگا، افضل ہوگا. رسول سے افضل نہیں اور تمام انبیاء، کیونکہ آج کل کلپ بن کے فوراً چل جاتے ہیں. فوراً صحیح علی کو تمام انبیاء سے افضل کر دیا، پھر اس میں اپنی طرف سے ایڈ کریں گے کہ بھائی اس میں تو رسول سے بھی اب علی کو نہیں. میں نے کہا رسول سے نہیں، تمام انبیاء سے. ایک کم 1,24,000 انبیاءوں سے افضل ہوگا. حیدری. اب آؤ، اب چلتے ہیں قرآن کی طرف. بالکل بالکل وہ بھی سورہ رات بھی ہوئی پر دیکھو ہم آگے بڑھ کے نا وہ بھی ہوئی. اچھا میں نے کہا چلتے قرآن کی طرف. پتا تو چلے کہ رسول کی تصدیق جو کرے گا وہ ہوگا کون؟ ہوگا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ کا وہ رسول جو صدق لے کر آیا. حیدری لے کر آیا، یہاں آن کر نہیں ملا تھا، یہاں آن کر صادق نہیں بنا تھا. اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تقوی میں برابر ہے. حیدری وہ تقوی میں برابر ہے، برابر. وہ رسول جو صدق لے کر آیا، اللہ نے کہا یہاں آن کر نہیں ملا تھا، یہاں آن کر صادق نہیں بنا تھا. اور جس نے اس کی تصدیق کی
وہ تقویٰ میں برابر ہے. اب چلتا ہوں میرے مولا علی کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ پوری طرح اس کی طرف چلتا ہوں. میرے مولا کا خطبہ ہے. میرے مولا نے فرمایا میں علی. میں نے کہا نجف نہ بنے تو میں بھی دیکھتا ہوں. کہا میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں. دین فطرت پہ. یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اور میرے مولا نے کہا میں ثابت ہوں ایمان میں اور ہجرت میں. حیدری. اور میرے مولا نے کہا تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. اللہ تمہیں غارت کرے. میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا. جملہ کہنے میں سارے بول پڑتے جملہ نہ کہنا پڑتا. نوجوانوں اساں کو چنگا بھلو مانو. او جو بیمار ٹھیک ہوئے نا اس نیمے پہ قیامت آتی کہ سمجھ میں نہ آتی. اساں سٹھو تندرست مانو اس تو بیمار کرو نا مانو چھا چھوڑا اللہ بابا کی پٹ لگی یار میرا جملہ ضائع نہ کیا گیا. اللہ کی پٹ لگیا. اللہ کی پٹ لگیا. نوجوانوں اب جن کو میرا مولا بددعا دے اب ان کا حشر کیا ہوگا. جن کو میرا مولا بددعا دے اب ان کا حشر کیا ہوگا. ان کا حشر کیا ہوگا. اب پوری توجہ پوری. میرے مولا نے فرمایا میں ہی کس پہ جھوٹ بولتا ہوں. کس پہ ذہن میں کیا کروں. کہا میں ہی کس پہ جھوٹ بولتا ہوں. میرے مولا نے کہا کائنات میں سمجھ یہ جملہ بہت بڑا ہے. میرے مولا نے کہا کائنات میں سب سے اول میں بڑا جملہ پوری توجہ نوجوانوں جملہ سنا. صحیح عائشہ میرے مولا نے کہا کائنات میں سب سے اول میں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تھا یہ نجف سندھ ہے. جملہ سن. کائنات میں سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تھا. اور کائنات میں سب سے افضل میں سب سے اول میں جس نے رسول کی تصدیق کی تھی. کہا سب سے اول میں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تھا. اور سب سے پہلے میں تھا. میں جس نے نبی کی تصدیق کی تھی. نبی کی تصدیق کی تھی. میں نے جلدی میں رسول اس لیے کہہ دیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. حالانکہ کتاب میں رسول کا لفظ نہیں نبی کا لفظ ہے. کہا سب سے اول میں جس نے نبی کی تصدیق کی. اگر میرے بھائی کہتے نا کہ کیا میں رسول پہ جھوٹ بولتا ہوں. پوری توجہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہیں. میں نے کہا اگر میرا مولا کہتا نا نبی نہ کہتا اور میرا مولا کہتا سب سے اول میں ہوں جس نے رسالت کی تصدیق کی تو آج کا مولوی کہتا ارے بھائی 40 برس کے بعد جب رسالت کا اعلان کیا تھا تو علی نے بچوں میں تصدیق کی تھی. کہاں نہیں
नबी, और क्या तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा कि मोहम्मद कब से नबी है? कुन तो नबिय्युम व आदम बैनल माइबती, मैं उस वक्त नबी था जब आदम का वजूद ना था, सर था, कुछ ना था, मोहम्मद नबी था। जुमला लेने पे मजबूर हूँ, पता चला आदम से लेकर ईसा तक अंबिया बन रहे थे, मोहम्मद देख रहे थे, लेकिन जब मोहम्मद नबी बन रहे थे तो अली देख रहे थे। दोनों हाथ बुलंद करके कदीरी नारा हैदरी। अरे अरे अम्मा से फिर जुमला कहने में मजबूर है। साईं इनायत शाह, इन्होंने जिस मयार पे मुझे पहुंचा दिया, अब पीछे ना हटना, मुझे तन्हा ना छोड़ना। अरे आज हम शियों से सवाल करते हो, हम शियों से, जो शिया होगा वो झूम के बोलेगा, अरे हम शियों से सवाल करते हो, अली का नाम कलमे में क्यों लेते हो? अली का नाम आसान में क्यों लेते हो? अरे अली का वजूद खुद कलमा है। कहिड़ी तिन पलीदनि जी सैयद सुञाती, हिकिड़ा मिट माविया जा, ॿिया यज़ीद जा साथी, तिन जी हयाती लानत मंझि गुज़री, लाल लतीफ़ चवे। हमसे पूछता है अली का वजूद आसान है, अली का वजूद कलमा है। दीन बचाने वाले थे, कलमा बचाने वाले थे, कुरान बचाने वाले थे। पूरी तरह थके नहीं हो तो 5 मिनट की बात करें। पूरी तरह हाँ सही। वैसे ही मैंने कल भी कहा था कि 10 रातें सिर्फ हुसैन के लिए, इसमें कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कल से भी थोड़ा टाइम का, इसी टाइम पे मैं इंशाल्लाह कल आपसे ज़ेरे मिंबर होऊंगा। टाइम का ख्याल रखना और इसी तरह मेरे हम सफर बनते आना जब तक ये अशरा चलेगा। पूरी तरह क्या फिर चलता हूं कुरान की तरफ, क्योंकि मैंने कहा कड़ियां दो, मैं भूलता नहीं। पूरी तरह एक एक चेहरे से मैं कड़ियां दो, एक इसहाक का सिलसिला, एक इस्माइल का सिलसिला, आखिरी कड़ी इसहाक के सिलसिले की ईसा, आखिरी कड़ी इस्माइल के सिलसिले की हमारा रसूल। पूरी तवज्जो, जहां आज तुम्हें छोड़ रहा हूं कल यहीं से तुम्हें आगे लेके चलूंगा। अल्लाह ने सूरत अल-मोमिनून में कहा वजअल नब्ना मरियम व उम्महु आयाता, हमने मरियम को और मरियम के बेटे को आयत करार दिया। पूरी तवज्जो, थकना नहीं। क्या हमने मरियम को और मरियम के बेटे को आयत करार दिया। यहां तक तो मैं आज लेकर कल यहीं से शुरू करूंगा। तवज्जो रखना मेरे आखिरी जुमले पे। क्या वजअल नब्ना मरियम व उम्महु आयत,
ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو آیت قرار دیا. قبلہ پتا چلا جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ. پوری توجہ. جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ, جناب مریم بھی آیت اللہ. میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں, مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عمار یاسر کہتا ہے, ارے جس عیسیٰ کی ماں کو اللہ کعبے سے باہر نکالے اس کی ماں بھی آیت اللہ, اس کا بیٹا بھی آیت اللہ, اور جس علی کی ماں کو اللہ دعوت دے کر کعبے میں بلائے, بتاؤ اس کی ماں کیا ہوگی, اس کا بیٹا کیا ہوگا. دونوں ہاتھوں میں ہے ارے جس پوری ارے جس عیسیٰ کی ماں کو اللہ کعبے سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو, اس کی ماں بھی آیت اللہ, بیٹا بھی آیت اللہ. تو جس کی ماں کو, بس یہی میں ختم کروں, کل سوچنا بھی میں اب آگے کیا پڑھوں گا, تب تک تو مزہ آنا چاہیے نا, سوچنا میں کل آگے کیا پڑھوں گا. تو جس کی ماں کو اللہ کعبے سے باہر نکالے تو اس کی تو چاچا ماں بھی آیت اللہ, اس کا تو بیٹا بھی آیت اللہ. تو پتا چلا اب جو کعبے میں آئے گا وہ آیت اللہ نہیں ہوگا, وہ آیت الکبریٰ ہوگا. بس وزادار ان دنوں کتنا ہی فضائل کیوں نہ پڑھا جائے, آج پہلی محرم کی رات ہے. باقی 9 دن کا مہمان ہے بطول کا بال. میں عزاداروں قبلہ ایک جملہ آج مجھے اس مقام پہ اپنے بابا کا یاد آ گیا. میں چاہتا ہوں میرے بابا کی یاد تازہ ہو جائے. قبلہ میں چھوٹا تھا, شانا سب کوئی مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں, کوئی 7-8 محرم کی رات تھی. قبلہ بچے تھے لیکن جملہ مجھے آج بھی اپنے بابا کا یاد ہے. تو میں کہیں جا رہا تھا محرم میں مجلس میں, تو میں نے جاتے جاتے بابا کو کہا, میں نے کہا بابا خدا حافظ. میرے بابا نے کہا بیٹا ادھر آ. میں نے کہا بیٹا ان دنوں جب جایا کرو نا تو خدا حافظ نہ کہا کرو. میں نے کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا عقیدے کی بات ہے, کیونکہ کربلا میں ہر بہن دیکھتی تھی جس کا بھائی جاتا تھا وہ آتا نہیں تھا. ہاں
دو جملے آج مجھ سے سنو اصغر کی ماں کے. میں اصغر کی شہادت کی پڑھا صرف دو جملے میں پڑھ رہا ہوں اصغر کی ماں کے. کہ ماں کا دل کیا ہوتا ہے. قبلہ جب 11 محرم کی صبح ہوئی نا، کیونکہ اصغر کی شہادت تو میں آگے پڑھوں گا ابھی آنے والے عشرے میں صرف دو جملے اصغر کی ماں کے پڑھ رہا ہوں. جب 11 محرم کی صبح ہوئی نا، جناب رباب آئی. ایک ٹکڑا قاسم کا اٹھا کے رکھا اصغر کے اوپر، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کے رکھا اصغر کے اوپر، اور کہا اکبر بیٹا، قاسم بیٹا، میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا. جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے. یہ کہہ کر بیوی آئی میری مولا کی لاش پہ. میں کہتا ہوں نوجوانوں اس جملے پہ کلیجہ پھٹ جائے. جب آئی تو مولا کی لاش پہ حسرت سے دیکھ کر کہتی ہے مولا مدینہ ہوتا تو کفن لے کے آتا. کہا مولا مدینہ ہوتا تو کفن لے کے آتی. پھر بیوی نے کہا مولا اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو بالوں کا سایہ کرتا. اور آخر میں کہا مولا کفن تو نہیں دے سکتی، سایہ تو نہیں دے سکتی، لیکن مولا آج ایک وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھے بیٹھے. ایک جملہ شروع کیا، تیرے میرے چوتھے امام کا جملہ ہے. میرا چوتھا امام جب شام سے واپس آیا نا مدینے، تو کسی نے میرے مولا سجاد کو دعوت کو بلایا. میں کہتا ہوں جملہ سمجھے گا گریہ ختم کرے گا. دعوت میں بلایا، مومن تھا سائیں مولا کا محب، دعوت میں بلایا. میرا امام بیٹھا،
आंखों से फूट के आगे जाएंगे। मोमिन था, जानता नहीं था, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो आपको, मैंने कहा समझेगा फिर क्या करेगा, कब मौला मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो मौला आपको दावत पे बुलाया है, मौला कम से कम दावत पे तो मुस्कुरा दे, ये कहना था, मैं कहता हूं तो मोमिन ना हो जो हाय ना करे, ये कहना था कि सैयद सज्जाद ने कहा ए मोमिन अगर तुझे पता चल जाए कि मैंने करबला में क्या देखा, तो जिंदगी भर तेरे चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी। मौला वायदा करती हूं सारी जिंदगी ना ठंडा पानी पीऊंगी ना साए में बैठूंगी। बीबी शाम गई वापस मदीने आई, सारी जिंदगी ना ठंडा पानी पिया ना साए में बैठी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद से, बस दो जुमले सुने, कहा बेटा मां को बोल साए में आ जाए। सैयद सज्जाद आए, हुसैन का बेटा था, जानता था, कहा अम्मा, ओ अम्मा, फुप्पियों ने मजबूर किया है कि अम्मा से कहो कि साए में आ जाए। ये कहना था, जनाब रबाब ने मुंह किया आसमान की तरफ और लोग के कहती सज्जाद बेटा मैं आज भी देख रही हूं कि मेरे मौला की लाश धूप में पड़ी है। देख रही हूं मेरे मौला की लाश धूप में पड़ी है। ये कहना था कि सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा आज मैं बेटे की हैसियत से नहीं इमाम की हैसियत से कह रहा हूं, साल में चल। ये कहना था, जनाब रबाब खड़ी हो गई, मुंह किया काबे की तरफ और कहा या अल्लाह ये अदल के खिलाफ है, या अल्लाह ये अदल के खिलाफ है, या अल्लाह एक इमाम से वायदा करके आई थी कि सारी जिंदगी न ठंडा पानी पीऊंगी ना साए में बैठूंगी, दूसरा इमाम कह रहा है कि साए में चलो, या अल्लाह मेरी लाज रख। ये कह के बीबी जमीन पे बैठ गई। सज्जाद माता करके ना ओ फूफी इधर आ, मेरी मां इस दुनिया से रुखसत परवरदिगार तुझे वास्ता है आज इस हसीन इबादत का, अंजुमन इमामिया इंतजामिया जिन जिन अराकीन ने ये फर्श अज़ा बिछाया है, ता ज़हूर इमाम ज़मान तक ये फर्श अज़ा इसी तरह कायम कायम रहे। परवरदिगार
جن جن مومنین نے جس جس طریقے سے اس فرش عزا میں حصہ لیا ہے، پروردگار ان تمام مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار بڑی روحانیت کی مجلس میں، کیونکہ یہ دری ایسا ہے، سندھ کا نجف ہے، میں ایک چھوٹا سا حسین کا ذاکر ہوں، بلکہ ذاکروں کی میں کہتا ہوں میں جھوٹیوں کے بھی برابر نہیں ہوں۔ دل سے اپنے مولا علی کے قدموں میں بیٹھ کے میں دعا کرتا ہوں، پروردگار مجھے اس علی کی عظمت کا واسطہ، اس علی کی ولایت کا واسطہ جسے تو جانتا ہے، پروردگار مجھ سمیت ان تمام علی کے محبوں کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کر۔ پروردگار دنیا میں، کائنات میں حسین کا فرش عزا مومنین نے بچھایا ہے۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین نے حسین کے ذکر کے لیے فرش عزا بچھایا ہے، پروردگار ہر مومن کو شریر شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار جب تک یہ زندگی ہے اسی ذکر میں گزرے، ان کے تذکرے میں گزرے۔ پروردگار جو مومن بھی بیمار ہے، خصوصاً یہ مجھے پرچی دی گئی ہے زوجہ عبد الغنی لغاری اور منیر مغل، پروردگار اور بھی جو مومن مومنات عزادار خود آزادین جو بھی بیمار ہے، پروردگار تجھے بیماری کربلا کا واسطہ انہیں کلی شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بے اولاد ہے، تجھے اس رباب کا واسطہ، جو جب مدینے سے نکلی تھی تو گود آباد تھی، لیکن جب واپس مدینے آئی تو گود ویران تھی۔ پروردگار مجھے اس رباب کی عظمت کا واسطہ جو مومن بے اولاد ہے اسے نرم اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو مومن زیارات کے متمنی ہیں انہیں جلد از جلد امام کی چوکھٹ نصیب فرما۔ پروردگار یہاں بیٹھے انجمن کے کسی اراکین کو، کسی بھی مومن کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہے، پروردگار تجھے ذکر کا واسطہ مجھ سمیت ان تمام مومنین کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے آخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔